بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ غانیہ صدیقی. پاکستان نیوی وہ بہادر قوت جو سمندر کی گہرائیوں سے لے کر سرحد کے کنارے تک پاکستان کو تحفظ فراہم کرتی ہے. اور نہ صرف پاکستان نیوی بلکہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج جب بات آتی ہے جان قربان کرنے کی تو ہمیشہ پیش رہتے ہیں. چاہے پھر بات ہو اپنی جان قربان کرنے کی، کسی آل اولاد کی، بہن بھائی کی، شریک حیات کی یا ماں باپ کی، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہی جذبہ پایا جاتا ہے پاکستان کی عوام میں. آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کی اس یونیفارم کے پیچھے ویمن آفیسرز، ان کی ٹریننگ، ان کا ڈسپلن اور اس کے پیچھے جتنی بھی جدوجہد شامل ہے. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. سو میرے ساتھ موجود ہیں سب لیفٹیننٹ الویرا حمزہ. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز، بہت بہت مبارک ہو دیٹ یو ہیو جوائنڈ پاکستان نیوی. تھینک یو سو مچ. سو ہاؤ واز اٹ جوائننگ پاکستان نیوی؟ یہ کیسی فیلنگ ہے کہ وہ یونیفارم دیٹ یور ہسبینڈ ونس وور، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ بہت آنر کی، بہت پرائڈ کی بات ہے. Yeah. اور اٹس اے ٹریبیوٹ فار مائی ہسبینڈ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ایکسپلین شاید کی نہیں جا سکتی جو آج اس یونیفارم میں فیل کر رہی ہوں. کتنا زیادہ مشکل آپ نے پایا اس چیز کو کہ آپ ایک ہاؤس وائف تھی اور پھر پاکستان نیوی کی طرف آ جانا؟ وہ ٹریننگز کیسی ہوتی تھیں؟ وہ ٹریننگز کتنا مشکل ہوا؟ ٹریننگ ڈیفینیٹلی بہت چیلنجنگ ہے، بہت ٹف ہے. اور اسپیشلی بینگ ہاؤس وائف اور پہلے اتنا فزیکلی چیلنج نہیں کیا تھا خود کو، اور اپنے ایک کمفرٹ زون سے باہر نکلنا، سو اٹس ویری ٹف. لیکن اکیڈمی جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لمٹس ایکچولی ہیں کیا. انسان سوچتا ہے کہ شاید میں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو. بٹ اکیڈمی ایسی جگہ ہے جو آپ کی لمٹس کو بہت پش کرتے ہیں، اینڈ دین یو ایکچولی نو یور سیلف کہ آپ میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنی کیپیبلٹی ہے. قوت کا اندازہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. بالکل. وہ ایک لمحہ کیسا تھا جب آپ نے یہ ٹھان لیا کہ آپ پاکستان نیوی کا حصہ بننے جا رہی ہیں، آپ کو جوائن کرنا ہے؟ وہ کک آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ موٹیویشن آپ کو کب اور کیسے ملی؟ ہسبینڈ کو تو دیکھتی تھی یونیفارم میں اور بہت پراؤڈ فیل کرتی تھی، سو ان کو دیکھ کے ایک موٹیویشن آلریڈی ایک تھی. بٹ کبھی سوچا نہیں تھا کہ لائف کے اس موڑ پہ کوئی ایسا اسٹیپ لوں گی. میری بیٹی ہے 3.5 سال کی، ماشاء اللہ. ناؤ شی از 3.5 ایئرز اولڈ. لائف ایک ایسے موڑ پہ آ گئی تھی جہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کوئی راستہ شاید مل نہیں رہا تھا. سو ایک دن میں نے سوچا کہ میں جیسے پراؤڈ فیل کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے، میں چاہتی تھی میری بیٹی بھی سیم پرائڈ فیل کرے جب اپنے بابا کو دیکھے یونیفارم میں. بٹ وہ چیز اب ہو نہیں سکتے تھے. تو میں نے سوچا جب اس کے لیے اس کے فادر کا رول، اس کی مدر کا رول میں نے ہی پلے کرنا، تو وائی ناٹ میں سیم یونیفارم پہنوں، اس کو سیم لائف دوں جو میرے ہسبینڈ دینا چاہتے تھے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اسٹرانگ ہونا ہے، میں نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اور میں نے وہ لیگیسی کنٹینیو کرنی ہے. اس کو سیم لائف، سیم ایکسپوجر دینا ہے. اور جس طرح سے میرے ہسبینڈ ہارڈ ورکنگ تھے، اپنی جاب کو لے کے، اپنی کنٹری کو لے کے پیٹریوٹک تھے، وہ چیز میرے اندر بلٹ ان تھی. اور وہ شاید اب نکل کے آئی ہے کہ یار کرنا ہے، کنٹری کے لیے بھی کرنا ہے کچھ. جیسے آپ نے ابھی لیگیسی کا ذکر کیا کہ وہ آپ کو لے کر چلنی تھی، اور آپ نے جس طرح سے فخر محسوس کیا اور آپ کو تھا کہ وہی نام روشن کرنا ہے جیسے آپ کے ہسبینڈ کرنا چاہتے تھے، تو کمانان گولڈ میڈل آپ کو ملا. وہ کیسی فیلنگ تھی؟ کیونکہ وہی والی بات کہ ایک ہاؤس وائف ٹریننگ حاصل کر پاکستان نیوی کا حصہ بنی، اس کے بعد گولڈ میڈل حاصل کر لینا، وہ کتنا مشکل بھی تھا اور کتنا اچھا بھی تھا. بالکل. یہ تو آئی تھنک سب سے زیادہ آنر کی بات ہے کہ جا کے صرف پرفارم نہیں کرنا بلکہ بیسٹ پرفارم کرنا. بالکل. جب میں نے جوائن کی پاکستان نیوی تو اس ایم کے ساتھ کی کہ میں کسی سمپتھی کے بیس پہ نہیں آئی، میں اپنی محنت، اپنے جذبے کی بیس پہ آئی ہوں، اور مجھے اس چیز کو پروو کرنا تھا. تو میرا تب سے ایم تھا کہ میں نے اپنے کورس میں ٹاپ کر کے رہنا، اور اس کے لیے محنت کی، چاہے وہ فزیکلس تھے یا ایکڈیمکس تھے. بالکل. دونوں میں اپنا بیسٹ پرفارم کیا. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا
کریئر بریک آ گیا ہے تو یو کین ناٹ ڈو اٹ, یو کین ڈو مچ مور دین دیٹ. Yes. اور وہ میں نے پروف کر کے دکھایا, اور میرے لیے بہت بہت آنر کی بات ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت پراؤڈ فیل کروایا ہے, اپنی فیملی کو اور اپنی بیٹی کو بھی لاسٹ میں. ماشاء اللہ. اور آپ نے اتنی ایک خوبصورت بات کہی کہ آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کا کوئی بھی کریئر ہے, اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی, آپ کو کہیں بھی کوئی بھی گول اچیو کرنا ہے آپ کر سکتے. بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بات کہی. ہم آپ کی بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں, اور پھر ہم ویمن امپاورمنٹ کو لے کر آ رہے ہیں آگے, بیکاز آف کورس جب آپ ہمت سے کام کریں گی تو خواتین کو دیکھ کر بھی بہت زیادہ ہمت ملے گی کہ وہ بھی کر سکتی ہیں. تو بیٹی کو آپ کیسا چاہتی ہیں کہ جب وہ بڑی ہو تو اس میں کیا چیزیں ڈیولپ ہوں, اس کا نیچر کیسا ہو, کیونکہ ایک ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی بھی اس کی طرح بہادر ہو. آپ نے یو ہیو لاسٹ یور لوڈ ون, اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو آپ میں وہ اسٹرینتھ تھی کہ وہ قربانی آپ نے اپنے وطن کے لیے جھیلی, اور آپ نے پراؤڈلی بتایا کہ آپ ان کی بیگم تھی. بالکل. تو آپ اپنی بیٹی کو کیسا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ایک اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ وومن بنے. اس کو کسی سہارے کی یا آگے چلنے کے لیے کسی سمپتی, کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو. وہ اتنی کانفیڈنٹ, اتنی انڈیپینڈنٹ ہو کہ وہ ریبیلیسلی اپنے آپ کو لے کے آگے چلے. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ میں اس کے لیے وہ رول ماڈل بنوں. اگر میں بالکل ہی گھر میں بیٹھ جاتی, ایک گریف ایک ہے اور وہ ساتھ رہے گا آگے بھی, بٹ اس گریف میں سے پازیٹیو لانا وہ ہمارا اپنا کام ہے. اور اگر میں بیٹھ جاتی اور آگے موو آن نہیں کرتی کہ میری بیٹی شاید وہی سیکھتی. سو آئی وانٹیڈ ٹو بی دیٹ رول ماڈل فار مائی ڈاٹر کہ وہ آگے مجھ سے بھی زیادہ انڈیپینڈنٹ, کانفیڈنٹ اور ریبیلیس ہو.